الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت وضو میں مسواک کرنا ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے۔ مسواک کرنے کی تاکید اور اس کے فضائل احادیث میں بکثرت وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان نشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة وفی روایت عند كل وضوء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت و دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک استعمال کرنے کا حکم دیتا، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ دوسری روایت میں ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نماز کے لیے مسواک کی گئی ہو اس کی فضیلت اس نماز سے 70 درجے زیادہ ہیں جس کے لیے مسواک نہ کی گئی ہو۔ تیسری روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی ہیں، فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، کہ مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک و صاف کرنے والی اور اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ خوش اور راضی کرنے والی چیز ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتوں میں مسواک کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جن کو اختصار کی وجہ سے بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرات سامعین کرام، مسواک کرنے کے کئی فوائد ہیں، اخروی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ علماء کرام نے مسواک کے اہتمام کرنے کی صورت میں 70 بلکہ اس سے بھی زیادہ فوائد بیان کیے ہیں، اور اس سلسلے میں مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سب سے بڑھ کر یہ فائدہ ہے کہ رب کی رضامندی کے ساتھ ساتھ موت کے وقت کلمہ شہادت کی یاد دہانی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مسواک کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو میں مسواک کرنے کے مسنون وقت کے متعلق بعض فقہا کا خیال ہے کہ کلی کرتے وقت مسواک کیا جائے، اور بعض کا خیال ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے کر لیا جائے۔ دونوں قول راجح ہیں اور دونوں پر عمل کی گنجائش ہے۔ کہ جس کے دانتوں سے خون نکلتا ہو اس کو چاہیے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کر لے، اور جس کے دانتوں سے خون نہ نکلتا ہو اس کو چاہیے کہ کلی کرتے وقت مسواک کر لے۔ اس طرح دونوں قولوں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مسواک تلخ درخت کی شاخ یا لکڑی کی ہو، کیونکہ اس سے منہ کی صفائی اچھی طرح ہوتی ہے اور دانت بھی اس سے مضبوط ہوتے ہیں۔ پیلو کی مسواک افضل ہے، اس کے بعد زیتون کا درجہ ہے۔ نیم کی مسواک میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ طبی اعتبار سے وہ بھی کافی مفید ہے، اس لیے نیم کی مسواک بھی کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ مسواک تر لکڑی کی ہونا مستحب ہے۔ اگر خشک ہو لکڑی تو اس کو بھگو کر تر کر لینا مستحب ہے۔ مسواک ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور ابتدا میں ایک بالشت لمبی رکھنا مستحب ہے۔ بعد میں استعمال کرنے کی وجہ سے
اگر وہ چھوٹی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ استعمال کے وہ قابل ہو اور استعمال کرنے میں کوئی دشواری نہ پیش آتی ہو۔ مسواک موجود ہوتے ہوئے ہاتھ کی انگلی یا ٹوتھ برش مسواک کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، اس سے سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی اور سنت کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ البتہ اگر مسواک دستیاب نہ ہو، موجود نہ ہو، یا پھر کسی کے دانت ہی نہ ہو منہ میں، یا اس کے منہ میں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو پھر مذکورہ چیزیں مسواک کے قائم مقام ہو سکتی ہیں، اس سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس طرح مردوں کے لیے مسواک کرنا مسنون ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ تاہم اگر کسی عورت کے دانت طبعی نزاکت کی وجہ سے مسواک کے متحمل نہ ہو، برداشت نہ کر سکتے ہوں، اور وہ مسواک کی نیت سے کوئی گوند یا مناسب منجن دانت کی صفائی کے لیے استعمال کر لے تو انشاءاللہ اسے مسواک کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ ہدایہ کی شرح البنایہ میں مسواک کرنے کی ایک دعا بیان کی گئی ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ دعا پڑھے: اللہم طہر فمی ونور قلبی وطہر بدنی وحرم جسدی علی النار۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے اس دعا کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب میں یہ بیان کیا گیا کہ مسواک کرتے وقت خصوصیت کے ساتھ کوئی دعا ثابت نہیں ہے، مذکورہ دعا کا بھی ذکر کسی حدیث میں نہیں ملتا، البتہ چونکہ اس کا معنی اور مفہوم اچھا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کسی قسم کا فساد نہیں ہے، اس لیے فی نفسہ ہی یہ دعا پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ سنت نہ سمجھی جائے، یعنی سنت سمجھ کر کے اس کو نہ پڑھا جائے۔ البتہ اگر کوئی پڑھنا چاہے مسواک کرتے وقت تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑی جائے کہ چھوٹی انگلی نیچے کے سرے پر اور انگوٹھا اوپر کی جانب ہو اور بقیہ انگلیاں درمیان میں ہوں، پھر منہ کی چوڑائی میں دانتوں پر مسواک پھیری جائے، دائیں جانب سے ابتدا کرے اور 3 مرتبہ پانی میں بھگو کر مسواک کو یہی عمل کرے۔ کم از کم 3 مرتبہ اس طرح کرنا مستحب ہے، زائد کی کوئی حد متعین نہیں ہے، جب تک منہ کی بدبو یا پھر دانت اگر پیلے پڑ گئے ہوں تو وہ ختم نہ ہو، جب تک اطمینان قلب نہ ہو تب تک کر سکتے ہیں۔ بس آج کی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں اور اخیر میں آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل المسائل الشرعیہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ۔